اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق حلال۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال روزی کی طلب فرض کے بعد فرض ہے۔ شبہ الایمان۔ نافع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں اپنا مال تجارت مصر و شام بھیجا کرتا تھا، پھر اسے عراق بھیجنے کی تیاری کی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ اے ام المومنین، میں شام کی طرف اپنا مال تجارت بھیجا کرتا تھا، مگر اب عراق کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، ایسا نہ کرو، تمہیں اپنی تجارت سے کیا مخاصمت ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کا کوئی ایک سبب بنا دے تو اسے نہ چھوڑے جب تک اس میں کوئی رکاوٹ یا نقصان نہ ہونے لگے۔ احمد و ابن ماجہ۔ مقدام بن معدی قرب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے ہرگز کوئی کھانا اپنے ہاتھ کمائی سے بہتر نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ بخاری شریف۔ رافع بن حدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی کمائی پاکیزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر جائز تجارت۔ مسند امام احمد۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مصحف شریف کی کتابت کی اجرت لینا کیسا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی خرچ نہیں، کیونکہ وہ الفاظ کی صورتیں بناتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے ہیں۔ راہ الرازین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے اندر 4 خصلتیں پائی جائیں اسے اس دنیا سے اٹھ جانے کا کوئی نقصان نہیں: امانت کی حفاظت، قول کی صداقت، حسن اخلاق اور طہارت و تمام۔ مسند امام احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پاکیزہ کمائی کھائی، سنت پر عمل کیا، لوگوں کو اپنی عزیز رسانی سے محفوظ رکھا، جنت میں داخل ہوگا۔ ترمذی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، حلال کھانا کھاؤ، تمہاری دعا قبول ہونے لگے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بندہ اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک کا اس کا عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس شخص کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے جہنم ہی مناسب ہے۔ الترغیب والترہیب۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ حرام مال کما کر اس میں سے کچھ صدقہ کرے تو اس کا صدقہ قبول نہ ہوگا، اور اس مال سے خیرات کرنے میں اس کے لیے کوئی برکت نہ ہوگی۔ وہ اپنے بعد جو حرام مال چھوڑے گا اسے جہنم میں لے جانے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو بلائی سے مٹاتا ہے۔ بے شک ناپاکی ناپاکی کو دور نہیں کرتی۔ مسند امام احمد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں سے 1 درہم حرام کا ہے تو اللہ اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک اس کے جسم پر وہ کپڑا باقی رہے۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں داخل کر کے فرمایا، میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے نہ سنا ہو۔ شبہ الایمان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام روزی سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ شبہ الایمان۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام سے پلنے بڑھنے والا گوشت جنت میں نہیں جائے گا، اور حرام سے پلنے بڑھنے والے گوشت کے لیے جہنم ہی مناسب ہے۔ احمد و درامی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ نے اہل ایمان والوں کو وہی حکم دیا جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا کہ اے رسولو، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ 51 و 23۔ اور فرمایا، اے ایمان والو، پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں روزی دی۔ 172 و 2۔ اس کے بعد آپ نے ذکر فرمایا، ایک شخص طویل سفر سے آئے، اس کے بال بکھرے ہوئے غبار آلود ہیں، اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرے، اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، حرام سے پلا بڑا ہے، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ مسلم۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا، اسے پسند آیا۔ بعد میں انہوں نے پلانے والے سے پوچھا کہ یہ دودھ تمہیں کہاں سے اور کیسے ملا؟ اس نے بتلایا کہ ایک جگہ جہاں پانی تھا، اس کا نام لے کر کہا کہ وہاں زکوٰۃ کے اونٹ تھے جنہیں پانی پلایا جا رہا تھا۔ انہوں نے میرے لیے انہیں اونٹ کا دودھ دویا اور میں نے اسے اپنے برتن میں ڈال لیا، یہ دودھ وہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنتے ہی اپنا ہاتھ منہ میں ڈال کر سب کر دیا، شبہ الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ جسے حاصل کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام۔ بخاری شریف۔ حسن بن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر اس بات کو یاد کر رکھا ہے کہ جو بات تجھے شک میں ڈالے، اسے چھوڑ کر اس بات کو اختیار کرو جس میں تمہیں کوئی شک نہ ہو، کیونکہ سچائی میں اطمینان اور جھوٹ میں شک ہے۔ ترمذی و نسائی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشابہ امور ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جو شخص مشابہ امور سے بچا، اس نے اپنا دین اور اپنی ذات بچائی، اور جو مشابہ امور میں پڑا وہ حرام میں پڑ گیا۔ جیسے چرواہا کہ چراگاہ کے کنارے چرائے تو خطرہ ہے کہ مویشی اس چراگاہ میں جا کر چیننے لگیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور خبردار ہو کہ اللہ ہی چراگاہ اس کے محرم ہیں۔ سن رکھو کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو تو سارا بدن صحیح رہے گا، اور جب وہ فاسد ہو جائے تو سارا بدن خراب ہو جائے گا، وہ ٹکڑا دل ہے۔ بخاری شریف۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھے لگے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں جلد سے جلد نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔